بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم کاشف ہوں اور یہ ویڈیو کاشف دارالحکمت استقلال آباد سرگودا سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایک مریضہ جن کی عمر 24 سال، ان کی والدہ میرے پاس آئی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کو تقریباً 3-4 مہینے ماہواری ہوتی نہیں ہے، اور جب ہوتی ہے پھر رکتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے مختلف سرگودا کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں، گائناکالوجسٹ، ان کو چیک اپ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ان سب کا یہی حکم تھا کہ یوٹرس جو ہے، رحم ہے، اس کو ریموو کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان تھیں، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھی۔ جس عورت کا یوٹرس ریموو ہو جائے تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس کی آگے زندگی میں کتنے مسائل ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ آپ کو ان کو لانا پڑے گا، چیک اپ کروانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مایوس ہو چکی ہیں، اب وہ کہیں بھی نہیں جاتی۔ میں نے کہا جی مایوسی کفر ہے، آپ کو ایک دفعہ ان کو لانا پڑے گا۔ ہربل کے اندر، ہربل کا بھی ذرا کمال دیکھیں، یہ تو ایلوپیتھک والوں نے حکم لگایا نا یوٹرس ریموو کا، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ نظریہ مفرد اعضاء کے اندر ایسے امراض و علامات کا علاج ممکن ہے کہ جو ایلوپیتھی کے اندر اسی عضو کو کاٹ نکال کے باہر نکال دیا جاتا ہے، اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے نظریہ مفرد اعضاء کے اندر۔ بہرحال جب وہ میرے پاس آئی ہیں تو میں نے جب ان کی نبض دیکھی تو نبض جو ہے وہ ضیق تھی، سری تھی، اور مشرف تھی، اور طویل تھی۔ ایسی جو نبض ہوتی ہے یہ عضلاتی غدی نبض ہوتی ہے، یعنی خشک گرم، کیونکہ انتہائی جب خشکی بڑھتی ہے، کیونکہ یہ جو کیفیاتی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایلوپیتھی کے اندر نہیں ہوتی۔ انہوں نے جسٹ وہ جیسے وہ اپرووڈ ٹیسٹ ہیں جو باہر یورپ سے اپرووڈ ہوتے ہیں وہ کروانے ہیں۔ اگر وہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو آ گیا، ادروائز ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مسئلہ ہے۔ کچھ ہوتی ہیں چیزیں کیفیاتی طور پہ، جیسے ٹھنڈی ہوا لگنے سے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سرد پانی یا آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو یہ کیفیات ہیں۔ اسی طرح زیادہ مرغن غذائیں کھانے سے، چکن کھانے سے، انڈے کھانے سے، فاسٹ فوڈ کھانے سے، کیونکہ آج کل جو نیو جنریشن ہے، فیمیلز ہیں، ان کی یہی زیادہ تر غذا ہے۔ تو اگر ان کو ہم یہاں پریکٹس کے اندر کہہ دینا کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی، تو یہ ایسے پوچھیں گے کہ جیسے دنیا میں اور چیز کوئی کھانے والی نہیں ہے۔ جب ان کو کہہ دینا یہ نہیں کھانی، پھر کہیں گے کھانا کیا ہے ہم نے، یعنی یہ کدو، ٹینڈے، گاجر، مولی، شلجم، کالی توری، بھنڈی، اروی، پیٹھا، ان سبزیوں کو تو وہ کھانے میں شمار ہی نہیں کرتے۔ اندازہ کرو، چاول کسی کو کہہ دیں بند کر دیں، وہ کہتے کھانا کیا پھر ہم نے۔ تو بہرحال یہ انتہائی جب خشکی کیفیاتی طور پہ بڑھتی ہے تو جو شریانیں ہیں، کیپلریز ہیں، عروق شعری ہے، وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اس سے پھر وہ بلڈ نہیں رکتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں طب کے اندر، جسم کے اندر رطوبات پیدا کرتے ہیں، اس خشکی کو ختم کرتے ہیں، اور جس سے الحمدللہ وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جب میں نے ان کو یہ تشخیص کر کے جو دعا تجویز کی، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ان کو میں نے اکسیر ورم جو ہے وہ 1 ماشا صبح دوپہر شام کھانے کے لیے دیا، ساتھ میں کثرت تمس جو ہے وہ 6 رتی صبح دوپہر شام 3 ٹائم کھانے کے لیے دیا، اور الگ سے اعصابی غدی تریاک 250 mg کیپسول یہ میں نے ان کو کھانے کے لیے دیا، اور ساتھ میں یہ بتا دیا تھا کہ اگر اس کیپسول سے کھانے سے ہلکی پھلکی متلی کی کیفیت ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بعض ٹائم اس سے متلی ہوتی ہے، اور خاص کر 250 mg کی مقدار سے تو لازمی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان کو دن میں 3 کیپسول کھانے کے لیے دیا، اور انہیں ساتھ یہ بھی گائیڈ کیا کہ پہلے آپ نے 1 کیپسول لینا ہے، اور پھر دوپہر کو دوسرا لینا، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بلڈ ہے وہ آ رہا ہے یا کس نوعیت سے آ رہا ہے۔ اگر کم ہو گیا پھر 2 ہی بہت ہیں، تیسرے کی ضرورت پڑی، اگر بہت زیادہ بلڈ آپ محسوس کرتے ہیں کہ بلڈ نہیں ہے پھر تیسرے ٹائم بھی استعمال کر لینا ہے۔ ایسے یہ آپ نے حسب ضرورت استعمال کرنا ہے۔ تو یہ میں نے نا ان کو 3 دن کی میڈیسن دی، تو 3 دن کے بعد وہ لڑکی نہیں میرے پاس آئی، مریضہ، اس کی والدہ وہ آتی تھی اپنا ایک مسئلہ لے کے کہ میرے بازو میں کھچاؤ ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ وہ آپ کی بیٹی نہیں آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ اس کو بالکل یعنی فرق پڑ گیا، وہ ختم ہو گیا مسئلہ جو بلڈ آ رہا تھا۔ تو میں نے تو بہرحال ان کی والدہ کو سمجھایا کہ یہ
آپ 3 دن کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس کا علاج ہو گیا، پراپر اس کو ہفتہ 2 ہفتے میڈیسن کھلائیں۔ وہ میں نے ذرا زیادہ پوٹینسی تیز دوائی دی تھی تاکہ ان کا جو بہت زیادہ بلڈ اخراج ہو رہا ہے وہ رک جائے۔ ابھی جو ہارمونل مسائل ہیں اور جو چینجز آتی ہیں کیونکہ مرگن غذائیں کھانے سے، اور یوٹرس کے اندر جو سوزش ہے، تو یہ سارے مسائل ان کو کم از کم 3 ہفتے تو میڈیسن کھانی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے کوئی نہیں کھائی، اس کی والدہ پھر آتی رہی، اپنا مہینہ علاج کرواتی رہی، تو پھر میں بیچ میں کبھی کبھار پوچھ لیتا تھا پھر دوبارہ، کیونکہ اپنے بھی چیز مشاہدے اور تجربے میں آتی ہے کیا دوبارہ تو نہیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ بنا، کیونکہ یہ چیزیں میں اپنے مائنڈ میں رکھتا ہوں۔ تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا الحمدللہ دوبارہ ابھی تک تو ایسا ایشو نہیں بنا۔ پھر میں بھی ان کے گھریلو کوئی مسائل ہوں، انہوں نے پراپر کیوں نہیں علاج کروایا، تو میں نے ان کو پھر یہی کہا تھا کہ انہیں کہنا بھی فاسٹ فوڈ وغیرہ، چکن وغیرہ، انڈا، گوشت، یہ چیزیں جو ہے بکثرت نہ استعمال کریں، کبھی کبھار کھا لیں۔ تو یہ کامیاب علاج تھا الحمدللہ۔ تو اس طرح کا یہ علاج میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب یہ میڈیکل سائنس میں کوئی بھی اعضاء ہے اس کو جسم سے باہر نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ نظریہ مفرط یا اعضاء کے اندر اس کا بہترین علاج ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کی اپیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔